تعمیر ہوا تھا۔ کعبہ مشرفہ کی ایک اور شان آپ کو بیان کروں ناظرین، جنہوں نے کعبہ دیکھا ہے انہیں مبارک ہو، اللہ آپ سب کو مجھے بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ کعبہ شریف کے بالکل اسی سیدھ میں 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا کعبہ بھی ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈائمنشن ہے، یہ ایگزیکٹلی جو حدود اربع ہے، یہ بہت ضروری تھا کہ وہیں تعمیر کیا جائے، مگر کوئی نقشہ تھا نہیں، کوئی نشان تھے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں کعبہ کیسے تعمیر کروں؟ تو اب ایک بادل بھیجا گیا، روایتوں میں آتا ہے وہ بادل جہاں جا کر رک گیا اسی کے سائے میں، یعنی گویا اللہ کی رحمت سے یہ اشارہ ملا کہ اسی کے سائے میں جہاں تک سایہ ہے کعبے کی تعمیر کی جائے۔ اب تعمیر کے لیے جب پتھر تلاش کرنے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گائیڈ کیا حضرت جبریل امین نے کہ جبل ابو قبیس سے یہ 2 پتھر بھی لائے جائیں، یہ جنتی پتھر ہیں۔ وہ پتھر لایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، اور وہ پتھر آج جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر کی ایک اور شان یہ ہے ناظرین کہ پہلے تو اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اپنے اندر کیسے جذب کر لیے کہ آج 5000 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اپنی آنکھوں سے آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل واضح قدموں کے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین مقام ابراہیم آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اوپر یہ جو گولڈن ایک طرح سے جالی لگی ہوئی ہے، یہ 200-400 سال پہلے لگی ہوگی، یہ کوئی ہزاروں سال پرانی نہیں ہے، یہ ہزاروں سال یہ پتھر کھلے آسمان تلے رہا۔ ذرا سوچئے، ہزاروں بارشیں دیکھیں، ہزاروں آندھیاں دیکھیں، موسم کے تغیرات دیکھے، مگر یہ نشان نہ گیا۔ 500-700 سال میں تو بڑی بڑی عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر اللہ نے اس معجزے کو کیسا باقی رکھا ہے کہ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان دیکھتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ یہ پتھر سبحان اللہ کعبے کو دیکھیں تو کعبہ قدے انسان کے قد سے بہت اونچی دیواریں ہیں اس کی، اور اتنی اونچی عمارت بنانے کے لیے کسی لفٹر کی کسی ایلیویٹر کی ضرورت ہوتی، مگر سبحان اللہ کیا انتظام رب کی رحمت سے ہوا کہ یہ جو مقام ابراہیم تھا، جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ آپ پتھر رکھتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے، آپ پتھر کعبے کی دیوار پہ رکھتے، جب نیچے ضرورت ہوتی تو یہ پتھر نیچے آ جاتا۔ اس نے لفٹ کا کام کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب جب کعبہ تعمیر ہو گیا ناظرین تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاؤ، حج کے لیے بلاؤ۔ ناظرین میں اس وقت مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں بیان کر رہا ہوں، آپ اپنے اپنے گھروں میں دنیا بھر میں مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سیٹلائٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، بہت سارے ذرائع ہیں، آواز دنیا میں پہنچانا آج آسان ہے، مگر اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میری آواز دنیا کے لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چلے گئے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ ہے۔ اگر آپ یہ پہاڑ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اور مجھے مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ جبل صفا جو ہے، کوہ صفا جہاں سے صفا مروہ کی سعی شروع ہوتی ہے، جب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں آج ایک بڑا پہاڑ وہاں موجود ہے جس پر محل بنا ہوا ہے، یہی جبل ابو قبیس تھا۔ آپ اس پہاڑ پر اوپر چلے گئے اور آپ نے آواز لگائی کہ اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ، کچھ اس طرح کی آپ نے ندا لگائی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ دنیا میں جتنے لوگ تھے، یہ کیسا روحانی سیٹلائٹ تھا کہ سب نے اس آواز کو سنا، صرف لوگوں نے، انسانوں نے نہیں، جنات نے، فرشتوں نے، چرند و پرند نے سنا، بلکہ ماں کے پیٹ میں بچوں نے سنا، عالم ارواح میں روحوں نے سنا۔ اور علماء کہتے ہیں اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر، صدا پر جس نے ایک بار لبیک کہا تھا، جواب کیا دیا لوگوں نے یا روحوں نے؟ لبیک اللہم لبیک۔ علماء کہتے ہیں جس نے ایک بار لبیک کہی تھی اس وقت وہ ایک حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہی وہ 2 حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہی وہ اتنے حج کرے گا۔ اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ، جن روحوں نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا پر لبیک کہا تھا اور جتنی بار لبیک کہا تھا، سبحان اللہ وہ حج کرنے جاتا ہے اور اتنی بار حج کرتا ہے۔ کعبہ بھی تعمیر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور امتحان ناظرین، اور امیزنگ امتحان ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے، جس بچے کو اتنی نازوں سے پالا ہے، جو بچہ آنکھوں کا تارا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی عمر اس وقت 7 سال، اور دوسری روایت کے مطابق ان کی عمر 13 سال ہے، اور حکم کیا ہے؟ 8 ذوالحجہ کی رات ہے۔ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔
آپ صبح سے شام تک غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے ناظرین۔ ترویہ کہتے ہیں سوچ بچار کا دن۔ آپ کا وہ دن سوچ بچار میں گزرا، پھر 9 کی رات آئی، پھر یہی خواب دیکھا، اب آپ سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ نے یقین کر لیا، پہچان لیا۔ اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، پہچان کا دن۔ اب 10 ذوالحجہ کو آپ نے پلان کر لیا کہ آج میں نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو اس لیے 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی ذبح کا دن۔ اللہ اکبر۔ اب ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلنے لگے۔ شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں سامنے آیا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیے، کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان کہتا ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسے، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کہتا ہے، ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اسی کام کے لیے چلے ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ شیطان مایوس نہیں ہوا، وہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان بی بی ہاجرہ کے پاس گیا۔ ماں کا دل تو بیٹے کے بہت کلوز ہوتا ہے نا۔ شیطان جا کر کہتا ہے، اے بی بی ہاجرہ، تمہیں پتہ ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے کسی کام سے لے کر گئے۔ شیطان کہتا نہیں، وہ ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ آپ کہتی ہیں، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ آئے ہائے، وہ کیسی خاتون تھی، کیسی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی خاتون ہے، کہتی ہے کہ رب کا حکم ہے تو پھر ہم بھی راضی ہیں۔ شیطان پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس 7 سال یا 13 سال کے بیٹے کے پاس آ کر کہتا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان کہاں لے جا رہے ہیں؟ غور کیجئے ناظرین، اس وقت ہمارے گھروں میں قربانی کے جانور بندھے ہوئے ہیں، ہم قربانی کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی سوچئے یہ واقعہ کیا تھا اور یہ کیسی قربانی تھی؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ بابا جان مجھے کہیں کسی کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب شیطان نے کہا نہیں، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، کہا باپ کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ان کو رب کا حکم ہے، یہ بچہ کیا کہتا ہے، اتنی چھوٹی عمر ہے، کیسی تربیت ہے، کہتے ہیں رب کا حکم ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آئے، جو حاجی رمی کرتے ہیں نا، ایگزیکٹلی یہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان راستے سے ہٹ گیا، یہاں سے ناکام ہو کر وہ دوسرے جمرہ جہاں پر ہے وہاں گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اسے پھر ماریے۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر آگے چلا گیا اس مقام پر جہاں آج تیسرا جمرہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر پھر اسے 7 کنکریاں ماری۔ شیطان کو یہ 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد کیسی باقی رکھی گئی ہے کہ ہر حاجی پر واجب ہے کہ وہ رمی جمرات کرے گا، شیطان کو کنکریاں، بلکہ تینوں دن 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو یہ رمی ہوتی ہے۔ ہاں 10 ذوالحجہ کو صرف بڑے شیطان کو رمی کی جاتی ہے اور 11 اور 12 کو تینوں جبروں کو، یعنی تینوں شیطانوں کو رمی کی جاتی ہے۔ اللہ نے خلیل اللہ کی یاد کو کیسے باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنے بیٹے کو بھی یہ خبر دے دی، اور یہ باپ بیٹے کی جو کانورزیشن ہے، گفتگو ہے، اس کو کس شاندار انداز میں قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ نے بیٹے سے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کرنا ہے، مگر جواب تو سنیے۔ جو جواب دیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ فرما بردار بیٹے کیا کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سبحان اللہ۔ بڑی کمال کی التجائیں اپنے والد صاحب سے کی۔ اے میرے بابا جان، مجھے ذرا رسی سے مضبوط باندھ دیجئے گا، جب آپ مجھے ذبح کریں میں زیادہ نہ ہلوں، کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے کہیں آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ آپ کے کپڑوں پر میرے خون کے چھینٹے لگیں گے تو میری والدہ اور غمگین ہو جائے گی۔ چھری ذرا خوب تیز کر لیجئے گا تاکہ ذبح کے وقت مجھے تکلیف کم ہو۔
آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے گا، مجھے پیشانی کے بل یعنی چہرہ زمین کی طرف کر دیجیے گا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو میرا سلام بھی پہنچائیے گا، اور مناسب سمجھے تو میری قمیص انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس صابر، اس اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تم میرے لیے کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہی ہوا، آپ نے رسی سے باندھ بھی دیا، چھری کو تیز بھی کر لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹائی اور چھری پھرا دی۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے چھری چلا دی تھی مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ ناظرین دو واقعات ذرا نظر میں رکھیے گا، آگ کا کام جلانا ہے مگر میرے رب نے چاہا تو آگ نے جلایا نہیں تھا حضرت ابراہیم کو، وہ آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی بلکہ گلزار بن گئی، اور چھری کا کام کاٹنا ہے مگر رب نے چاہا تو اس چھری نے کاٹا نہیں، اپنا کام نہ کیا۔ عقل کچھ کہتی ہے، میرا رب چاہے تو وہ کچھ، اس کی قدرت نظارے دکھاتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو عقل کے پیمانوں پر تولتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو لاجک اور کیلکولیشن پر تولتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ معاملہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے نا، میں اور آپ سمجھ رہے نہیں ہو سکتا، رب چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں رب پر بھروسہ ہو، یقین ہو، میرا رب چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس سے بڑی اور کیا مثالیں ہوں گی کہ چھری چلا دی مگر چھری نے گلا نہ کاٹا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اب کیا ہوا ناظرین؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں نا، تو جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ جنتی مینڈھا لے کر فوراً جایا جائے، اور حضرت جبریل جب جنت سے مینڈھا لے کر آ رہے ہیں تو بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، جبریل امین مینڈھا لے کر آ رہے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ آزمائش کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ اب آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین یہ تسبیح ہم عید کے دن پڑھتے ہیں، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ یہ تسبیح کتنی مبارک ہے؟ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل امین کی آواز میں ہیں، ان کے الفاظ ہیں، ان کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، درمیان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، اور اس کے آخری الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان اقدس سے ادا ہوئے۔ یہ کیسی مبارک تسبیح ہے! کاش یہ تسبیح ہر بار پڑھتے وقت ہم اس منظر کو یاد کریں، اس سینیریو کو یاد کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈالا۔ سوچئے نا، اگر مجھے اور آپ کو حکم دے دیا جاتا اپنے بچوں کو ذبح کریں، ہم سے تو چھوٹی سی قربانی نہیں دی جاتی، یہ خاندان تو جب دیکھیں قربانی کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر! اب تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کھانا بھی خود کھاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، ہمیں کون سی بڑی قربانی؟ اور جس کے پاس مال ہے اسی پر قربانی ہے، صاحب استطاعت پر ہی قربانی ہے نا، غریب لوگوں پر تو واجب بھی نہیں رکھی گئی۔ مگر کاش اس عظیم قربانی کو ہم سب یاد کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ کی ان قربانیوں کو یاد کر کے ان کی عظمت دل میں اور بڑھائیں۔ اب ذرا اس تسبیح کو ذرا مل کر تو پڑھیے نا، تصور میں پڑھیے کہ کیا تسبیح ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین جو تسبیح ابھی ہم نے پڑھی ہے اور جو سنی ہے، یہ عید کے دن، عید الاضحیٰ جو بڑی عید ہے، عید کی نماز کے لیے جب جائیں گے تو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ عید الفطر میں یہ تسبیح پڑھنی ہے مگر کم آواز میں،
اور سبحان اللہ عید کا ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. 300 بار آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کے تمام مسلمان مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ہے. اللہ کی رحمت سے ان تمام مرحومین کی قبر میں 1000 انوار داخل کیے جائیں گے, اور جب یہ پڑھنے والا دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کیے جائیں گے. تو سبحان اللہ و بحمدہ عید کے دن 300 بار آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ جو تسبیح ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, جب عید کی نماز کے لیے جائیں گے تو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں گے. ایک اور سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور واپسی دوسرے راستے سے ہو. سبحان اللہ. اچھا, اب یہ جو مینڈھا تھا یہ بھی بڑی تاریخی بات ہے کہ جو جنتی مینڈھا فدیے کے طور پہ جبریل امین لائے تھے, یہ کون سا مینڈھا تھا؟ یہ وہی مینڈھا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اپنی قربانی پیش کی تھی, تو قابیل نے اور حابیل نے جب اپنی قربانی پیش کی تھی تو حضرت حابیل نے ایک مینڈھا قربانی میں دیا تھا جس کو آسمان سے آگ اپنے ساتھ لے گئی. یہ مینڈھا جنت میں رہا اور اسی کو حضرت اسماعیل کی قربانی کے وقت گویا دوبارہ بھیجا گیا. یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی ناظرین سن لیجئے کہ اب اگر کوئی اپنے خواب میں یہ دیکھے کہ بیٹے کو ذبح کرو تو کبھی بھی اس خواب پر عمل نہیں کیا جائے گا. خدا نخواستہ کوئی عمل کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا, عذاب کا حقدار ہوگا. یاد رکھیے انبیاء کے خواب یہ وحی الہی ہوتے ہیں, یہ ان کا امتحان تھا, یہ ان کا ٹیسٹ تھا. اب کوئی خواب میں ایسی کوئی چیز دیکھے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اب چونکہ عید الاضحیٰ انشاءاللہ کئی ملکوں میں صبح منائی جا رہی ہے, تو آئیے کچھ قربانی. اپنے اسمارٹ فون کو بناؤ نیو ارننگ مشین. گلو روڈ سے ریسیل کرو اور ہر منٹ پیسے کماؤ. گڈ بٹ ناٹ پرفیکٹ. ایکسکیوز می, ہو آر یو؟ آپ کا پوسچر اور بھی امپروو ہو سکتا ہے.